انس نے جوائن کر لیا. یس میم. اوکے انس آپ کی شارٹیج آ رہی ہے تو اس چیز کو لائٹ نہ لیں, اپنے سر سے ڈسکس کریں, سر بہروز سے ڈسکس کریں کہ کیا فردر کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ 75% آپ کی, آئی تھنک ہاں 75% آپ کی اٹینڈنس مسٹ ہے. اور اب تو کووڈ سچویشن ہے, آن لائن کلاسز ہیں, تو میک اپ کلاسز کا سین بھی نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کے لیے میک اپ کلاسز ارینج کر لیں اور آپ کی جو ہے شارٹیج کو کور کر لیں, اگر یونیورسٹی کا اس طرح رول ہے میک اپ کلاسز کا. لیکن میک اپ کلاسز بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سارا سب کچھ آن لائن جا رہا ہے. اور باقی کے ٹیچرز سے بھی آپ کنسرن کریں کیونکہ میجورٹی سبجیکٹس میں ہی آپ کی شارٹیج ہوگی, کیونکہ ایک میں شارٹیج ہے تو ظاہر ہے باقی میں بھی ہوں گی, تو سر سے مسٹ اس کو ڈسکس کریں. اوکے The two other types of sensory memory have been extensively studied. Okay, ایک ہماری میموری ہو گئی iconic memory related to your visual sensory memory. This is what we call a short term memory. آپ کا limited time period تک وہ چیز آپ کو یاد رہے گی, وہ limited time period کے بعد آپ اس چیز کو بھول جائیں گے. ویژول کے ساتھ جو ہماری اور دو میموریز ہیں, ایک ہے ایکوئک میموری آئیوڈیشن کے ساتھ ہے, ایک ہے ہیپٹک میموری آپ کے ٹیکٹل یا سینسری اسٹوریج کے ساتھ کنیکٹ ہے, آپ کی فیلنگس کے ساتھ, آپ کی سینسیشن کے ساتھ کنیکٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ آواز نہیں ہے پھر بھی آپ کو آواز آئے گی اس بندے کی, اس سینیریو کی, یا اس ڈھول کی, یا اس باجے کی, وٹ ایور جو بھی ہے. ہیپٹک میموری وہ آپ کو نیڈل لائک سینسیشن ہوگی, جیسے آپ کی اسکن میں کوئی جو ہے وہ سوئیاں جو ہے وہ چبو رہا ہے. یہ ہوگی آپ کی 3 فارمز آف میموری. سینسری کی میموری کے ریلیٹڈ, sensory memory is not involved in higher cognitive functions like short and long term memory. Sensory memory کوئی بھی آپ کے cognitive functions میں انوالو نہیں ہو سکتی, like sensory memory آپ کی decision making میں نہیں انوالو, sensory memory آپ کی judgment میں نہیں انوالو. تو higher cognitive functions آپ کی decision making, آپ کی judgment, آپ کی flight and fight responses ہی ہیں. اٹ از ناٹ کانشیسلی کنٹرول, آپ کانشیسلی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے آل آف سڈن آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جائے, آل آف سڈن آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے, یا جی آپ کو جو ہے ڈفرینٹ آوازیں سنائی دیں, یا وہ چیزیں جو نہیں ہیں آپ کو دکھائی دینے لگیں. یہ تو خیر پھر ڈس آرڈرس کے کرائٹیریا میں بھی آ جاتا ہے اگر ڈیوریشن زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن انیشیل اسٹیجز پہ انیشیلی جو ہوتا ہے, جو بھی ہماری ڈس آرڈر اسٹارٹ ہوتے ہیں جیسے اسکیزوفرینیا, تو اسٹارٹنگ کیا ہے, سینسری بیسس ہے نا. سینسری بیسس کیا ہے, جو چیزیں نہیں ہے ڈیلوژن, جو چیزیں نہیں ہے وہ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جنات ہے جنات ہے, تو اس میں ہم نے جنات کو بدنام کر دیا کہ یار اس کو تو جنات دکھ رہے ہیں, مجھے تو جنات دکھ رہے ہیں. ہیلوسینیشن ہے, جیسے سینسری کا جو ایک آڈیشن کے ریلیٹڈ جو اسٹیٹ ہے ایکوائک جو ہے, اور اس کو ہم نے اسکیزوفرینیا کا ہیلوسینیشن کے ساتھ کنیکٹ کیا. وہ ہیلوسینیشن کیا ہے, وہ آپ کی وہ آوازیں ہیں جو سنائی نہیں دی, جو ہے ہی نہیں اور مجھے سنائی دے رہی ہیں. وہ فینومینا جو کبھی اکر ہی نہیں ہوا اور اس کے اکرنس میں بار بار دیکھ رہی ہوں. تو آپ کی جو سینسری میموری ہے یہ آپ کے ہائر کوگنیٹو فنکشن میں انوالو نہیں ہوتی. The role of sensory memory is provided a detailed representation of our entire sensory experiences for which relevant pieces of information are extracted by short-term memory and processed by working memory. Any question? No ma'am. No ma'am. Okay, short-term memory. Short-term memory is also known as working memory. It holds only a few items. Research shows a range of 7 plus minus 2 items. یہ ہماری جو چنکس والی جو تھیری تھی یہ وہی ہے, and only last about 20 seconds, for about 20 seconds, 20 seconds تک رہتی ہیں. کہیں بھی اچھا جی نیو جو ریسرچز ہے وہ جو میں پڑھ رہی تھی اس میں جو ہے
20 सेकंड्स की जगह किसी ने 14 सेकंड्स लिखा है, किसी ने 18 सेकंड्स लिखा है, किसी ने 16 सेकंड्स लिखा है, लाइक हर एक की डिफरेंट उस पे वो आ रहा है. अब यहाँ पे जो है ये जो हमारे नोट्स हैं ये ऑलमोस्ट हैं 1 ईयर 1 ईयर पहले ये मैंने बनाए थे. तो न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसमें मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ कि 14 18 सेकंड्स भी हो सकते हैं. और ओके, her items can be removed from short term memory to long term memory process like rehearsal. आप जितने जितने चीज़ों को रिपीट करेंगे, रिपीटेशन आपकी होगी, तो वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से होती हुई लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी. An example of rehearsal is when someone gives you a phone number verbally and you say it to yourself repeatedly until you can write it down. जब कोई आपको फ़ोन नंबर देता है, आपके पास पेन पेज नहीं है उसको नोट करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप उसको उसको रिपीट करते हैं ना. या किसी ने अगर आपको कोई कोड बता दिया तो कोड जो है, कोड आप अपने साथ रिपीट करते हैं. जैसे आपका पासवर्ड हो गया या किसी ने आपको जीमेल गूगल का पासवर्ड दिया तो आप रिपीटेशन करते हैं अनटिल एंड अनलेस कि या तो आप इसको मेमोराइज कर लें या आप इसकी लिंक्स बना दें किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करें. जैसे हमने पीरियोडिक टेबल की एग्जांपल ली थी कि पीरियोडिक टेबल में हम किस तरह करते हैं, या फिर आप उस चीज़ को रिपीट करते करते साथ नोट कर लें. यही होता है ना. ये जो है ये तो आप हमारी रूटीनिक चीज़ें हैं ना. Yes, ma'am. If someone interrupts your rehearsal by asking a question, you can easily forget the number since it is only being held in your short term memory. जैसे जैसे कोई आपसे कोई बात करता है तो वो चीज़ आप भूल जाते हैं, वो वर्ड्स, वो नंबर, वो डिजिट्स, वो सीक्वेंस आपको याद नहीं रहता. जैसे पेपर में जब हम बैठ जाते हैं और शोर होता है तो हम कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंस है, हम नहीं लिख पा रहे, हम कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे, फोकस हम नहीं कर पा रहे. तो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसमें इंटरप्शन या उसमें बैरियर्स आ जाते हैं. फिर आपकी आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर ओके ओके जी. लॉन्ग टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर ऑल द मेमोरीज वी होल्ड फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम लॉन्गर देन अ फ्यू सेकेंड. शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी 14 16 या 18 जो हमारी 20 जो सेकंड्स तक है वो लिमिटेड है. लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी सेकंड से अबाव है. ये फॉर मंथ्स भी हो सकते हैं, फॉर वीक्स भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं, फॉर लाइफ लॉन्ग भी हो सकती हैं. लॉन्ग टर्म मेमोरी encompasses everything from what we learned in first grade to our old addresses to what we wore to work yesterday. अब कुछ भी हो सकता है. जैसे ज़ारा ने कहा कि मुझे स्कूल का फर्स्ट डे याद है, फिर बाकी जो डिटेल्स है, बाकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो मैं भूल गई हूँ. इसी तरह मैंने हमायम से पूछा, हमायम ने अपना इंसिडेंट बता दिया कि ये हुआ था, क्वेश्चन ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. अनस ने वो जो दाना था वो कान में डाल दिया. तो ये हमारी जो इनिशियल की जो चीज़ें होती हैं ना वो हमें याद रहती है टिल नाउ डेट. जैसे एक चारसदा का केस था और जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे थे तो हमारी सुपरवाइज़र ने हमारे साथ डिस्कस किया था कि वो चारसदा का एक केस था और वो बंदा, उस बंदे को ये भी याद था कि जब वो इन वॉर्म ऑफ मदर था, माँ के पेट में था, तब क्या क्या हो रहा था उसकी माँ के साथ. मतलब इमेजिन करें ना कि उस बंदे की मेमोरी कितनी शार्प थी. इवन कि उसने किया कि जब मेरे फादर मेरी अम्मी को मारते थे तो
رسی ہوتی تھی، ایک نائلون کی رسی تھی، وہ رسی جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی، پھر اس میں ایک دوسری رسی کا جو ہے وہ مکس بنا لیا تھا، ایک پلاسٹک کی رسی اس کے ساتھ وہ کہ گانٹ لگا دیا تھا، تو اس سے وہ میری مدر کو مارتا تھا. مطلب وہ ان وارم آف مدر تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن اس کی میموریز تھی، اس کو یاد تھا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ Yes, جی ma'am. میم. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، جب وہ کنسیو کر لیتی ہے تو ڈفرینٹ ہم صورتوں کا کہتے ہیں، یا اسپیسیفکلی سورہ رحمان کا کہتے ہیں فور سودنگ، یا ہم کہتے ہیں سورہ یوسف کا، تاکہ بچہ خوبصورت ہو، پیارا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ان چیزوں کو سنتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ٹینشن نہ ہو عورت کو، تاکہ بیوی پہ افیکٹ نہ پڑے. وہ ٹینشن جی یہ ہے میم. کہ انوائرمنٹ سے وہ ڈائریکٹلی بیوی پہ امپیکٹ کرتا ہے، نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر مدر ڈپریشن میں ہے، ویسٹ میں تو یہ ہے کہ جیسی عورتیں کنسیو کر لیتی ہیں تو وہ تو ڈرگز یوز کرتی ہیں نا، الکوہل تو ان کا مسٹ ہے، میجورٹی الکوہلک ہوتی ہے. اگر آپ منیمم اماؤنٹ میں بھی الکوہل لیتے ہیں تو بیوی کا جو برین ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، یا وہ ڈپریشن میں رہتی ہیں تو بیوی میں جو ہے مینٹل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. میجورٹی کیسز میں بچہ جو ہوتا ہے وہ اسکیزوفرینک سمٹمس شو کرتا ہے. یا اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں نا، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، جو اسٹریٹ لیونگ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گلیوں میں رہتے ہیں، سڑکوں پہ رہتے ہیں، ہوم لیس جو ہوتے ہیں، ویسٹرن جو ہوم لیس ہیں، ہمارے یہاں کی نہیں میں بات کری. ہم تو کہتے ہیں کہ بس جی یورپین کنٹری چلے جاؤ، بس جی نوٹ چھاپو. یورپین کنٹریز میں ہمارے ملک سے زیادہ غربت ہے، زیادہ پاورٹی ہے. تو وہ عورتیں جو کہ ہوم لیس ہوتی ہیں اور اسٹریٹس میں رہتی ہیں، جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ ڈپریسڈ ہوتی ہیں، اور ان کی ایز پر گورنمنٹ پالیسیز جب جیسی بیوی پیدا ہوتا ہے ان کی مدر سے لے لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایون کہ جب اپنے خود اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو بچے کو کیا سپورٹ کریں گی. سو ان اے نٹ شیل کہ لانگ ٹرم میموری کی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، اف ویمن از اے پریگننٹ، اگر اس نے کنسیو کیا ہے تو جو سراؤنڈنگس ہے، جو انوائرمنٹ ہے جس میں وہ سروائیو کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی پہ بھی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو افیکٹ اور امپیکٹ رکھتے ہیں. So long-term memory has an incredibly vast storage capacity, and some memories can last from the time they are created until we die. کچھ میموریز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم تھرو آؤٹ لائف یاد رکھتے ہیں، مرتے دم تک وہ ہمیں یاد ہوتی ہے. کچھ ایسے ایونٹس ہیں نا ہر ایک کی لائف میں، یس میم. نہ وہ بھلانا چاہتے ہیں، نہ بلانا چاہتے ہیں، نہ وہ بھول سکتے ہیں، نہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں جو موو آن کر لیتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے جیسے میں ہوں، مجھے موو آن کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے لیے. سو یہ ہماری وہ میموری کرائٹیریاز ہے، وہ میموری کیپیسٹیز ہیں جس کے بیسس پہ ہماری لائف چلتی ہے. اگر ہم میں اسٹوریج کیپیسٹی نہ ہوتی، میموری نہ ہوتی، اچھی بری کی ہم میں تمیز نہ ہوتی، تو پھر تو ہم میں اور جانوروں میں فرق ہی نہ ہوتا نا. بس صرف کھانا پینا سونا جاگنا فزیکل کرائٹیریا، بس یہی زندگی ہوتی. لیکن میموری جو ہے وہ ہمارے ہائر کوگنیٹیو لیولز ہیں نا، انٹلیکچوئل کیپیسٹیز ہے، عقل شعور ہے، آگاہی ہے. دیر Yes, آر ma'am. مینی ٹائپس آف لانگ ٹرم میموری. ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایکسپلیکیٹ، اور یا اس میں آ جاتا ہے پوائنٹ بی اس کا ڈیکلیریٹیو میموری اور ٹروریٹیو میموری. ایکسپلیکیٹ میموری کین بی فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو سیمنٹک میموری. ایکسپلیکیٹ میموری کی فردر ڈویژن سیمنٹک میموری میں ہے. Facts taken out of the context, such as Paris is the capital of France, and episodic memory, personal experiences such as when I was in Paris, I saw the Mona Lisa picture या painting.
ایکسپلیکیٹ میموری جو ہے، جو ویزیبل میموری ہے، از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو سب کرائٹیریا. سیمنٹک، سیمنٹک میں کیا ہے کہ فیکٹس اینڈ فگر ہے. اب میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا کہ کیپٹل فرانس کا جو ہے وہ پیرس ہے. ہم کہتے ہیں کہ پیرس ہی ایک سیپریٹ شاید کنٹری ہو، ایسا ہے نا. ہم کہتے ہیں لنڈن، فلانا لنڈن گیا. ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے میجورٹی سوچتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو لنڈن ہے وہ ایک سیپریٹ کنٹری ہے، حالانکہ وہ کیپٹل آف انگلینڈ ہے. لیکن انگلینڈ کا میجورٹی کو نہیں پتا، ایسا ہے نا. Yes, ma'am. So this is Yes, what ma'am. we called as semantic memory. Episodic memory کیا ہے؟ ایپیسوڈک میموری آپ کی پرسنل ایکسپیرینسز ہے، آپ کے ایونٹس ہیں، آپ کی لائف اسٹیجز ہیں، آپ کا وے آف ریممبرنگ ہے، آپ کا وے آف ایلیبریشن ہے. آپ کس چیز کو کیسے نریٹ کریں ہیں، کسی مطلب لائک اپنی میموری کو، اپنی اسٹوریج کو کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی بک پڑھتے ہیں، کوئی یا پکچر دیکھتے ہیں، کوئی نیوز دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے حساب سے، اپنے اکارڈنگ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، اس کی ایلیبریشن کرتے ہیں. Yes, ma'am. یہ ہو گیا ایپیسوڈک. کیونکہ آپ کا تو ٹاپک اتنی جلدی ختم ہو گیا. In contrast to explicit declarative memory, there is also a system for procedure implicate memory. In procedure memories, these memories are not based on consciously storing and retrieving information, but on an implicate learning. Often, this type of memories is employed in learning new motor skills. Example of implicate memory is learning to ride a bike. Do not need to consciously remember how to ride a bike. You simply do. This is because of implicate memory. سمجھ آئی؟ امپلیکیٹ میموری میں Ye- موٹر ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جو آپ کا ٹاسک ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا، دس از یور موٹر اسکلز نا. جی میم. تو موٹر اسکلز میں لیٹ سپوز آپ نے ایک بار جو ہے وہ رائٹنگ اسٹارٹ کر لی، آپ نے پین پکڑنا پینسل پکڑنا سیکھ لیا، پھر آپ لکھتے جائیں، پھر آپ پین ہے، مارکر ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب یہ جی تھوڑی ہے میم. کہ آپ نے وہ پین پینسل جو ہے وہ یوز کر لیا اور پھر جی 10 سال تک پینسل آپ نے یوز نہ کیا تو آپ پینسل کے ساتھ رائٹر بھول جائیں گی. No, ہوگا ma'am. اس طرح؟ نہیں ہوگا نا. نو میم. جیسے لیٹ سپوز میں ڈرائیو کرتی ہوں، میں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ بیچ دی. اب 3-4 سال سے گاڑی نہیں ہے میرے پاس، ہاں، تو کیا میں ڈرائیونگ بھول گئی؟ No, ma'am. نہیں، وہ میں نہیں بھولی. اب اس ڈرائیونگ کو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جی میں سوچوں کہ ڈرائیو ایسے کرتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے جو ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، ایسے گیئر چینج کرتے ہیں، ایسے رکتے ہیں، ایسے جاتے ہیں. تو کیا یہ چیز یاد رکھنے والی ہے؟ نو میم. جیسے آپ سیٹ پہ بیٹھیں گی نا تو وہ آپ کے مائنڈ میں فکسڈ ہے، وہ آپ ایز اٹ از ہی دوبارہ سے کرنا شروع کر دیں گی. تو امپلیکیٹ میموری جو آپ کا ریلیٹڈ ٹو یور موٹر سکلز ہیں، یہ آپ کی جو ہے کانشیس جو ہے وہ اسٹورنگ کی بیسس پہ ہے. کانشیسلی میں نے وہ وہیکل ڈرائیو کرنا سیکھ لیا، کانشیسلی میں نے پین پینسل پکڑنا سیکھ لیا. اگر میں 10 سال بعد بھی وہ پین پینسل یوز کرنا چاہوں تو میں کر سکتی ہوں. جیسے سائیکل ہے، اچھی ایگزامپل از یور سائیکل نا، بائک، نو سوری موٹر سائیکل نہیں، آپ کی سائیکل جو ہے. بچپن میں سب جو ہے سائیکل اس کو رائڈ کرنے کا بڑا وہ شوق ہوتا ہے. میرے بڑے بھائی کی تھی تو میں جی کچھ بھی کر کے اس کی سیٹ تک پہنچ جاتی تھی. ٹیبل رکھ لیا یا چارپائی ڈال دی یا دیوار کے ساتھ کھڑا کیا، کچھ بھی کیا، لیکن بس پہنچنا ہوتا تھا. اس ٹائم فیئر نہیں تھا کہ گر جاؤں گی، چوٹ لگ جائے گی. وہ چیز تھی، وہ سیکھ لی. اب نیفیو اور نیسز کی جو ہے سائیکلیں گھر میں پڑی ہیں، وہ نہیں ہے، خیر سے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں فارغ ہو جاتی ہوں یا بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں ان کی سائیکلوں کو جو ہے وہ اسٹور روم سے نکال لیتی ہوں. تھوڑا جو ہے وہ ہینڈل ادھر ادھر ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو چلا لیتی ہوں.
بتانے کا جو بیسک پرپس ہے، بتانے کا بیسک ایم یہ ہے کہ وہ سالوں بعد بھی وہ آپ موٹر اسکلز کرنا چاہیں نا تو آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ کو بھولے گا نہیں. تھوڑا سا آپ اینکشس ہوں گے لیکن وہ چیز فیو منٹس کی انزائٹی ہوگی آپ کی، وہ ریکور ہو جائے گی جب آپ اس اسکل کو، اس ایکٹیویٹی کو دوبارہ سے پرفارم کرتے ہیں. جی میم. Yes, ma'am. بور تو نہیں ہوئے؟ No, ma'am. نو. بس اگر بور ہو بھی گئے ہیں تو بس کیا کر سکتے ہیں. شمیلہ نے زارا بچے جوائن ہی نہیں کیا. میم پتہ نہیں، بس میں نے میسج کر دیا تھا کہ آ جاؤ، کس نام سے آئی ہو، تو مجھے یہی شاید ڈاؤٹ ہو گیا. میں نے کہا کس نام سے آئی ہو، کہتی ہے کہ صفیہ کے نام سے. میں نے کہا اپنے نام سے انٹر کرو. ایک کہتی اوکے. فہد، ہاں فہد کے نیم سے انٹری تھی، لیکن فہد تو میرا وہ جن کے ساتھ میرے جینڈر اسٹڈیز کی کلاسز ہیں وہ بھی ہے. نو میم، فہد نہیں، صفیہ کے نام سے تھی یہ والی. شمیلہ نے انٹری ہی نہیں کی، مجھے شو ہی کچھ نہیں ہوا. اچھا میم. اوکے جی، اینی کویشچن ریلیٹڈ ٹو یور ٹوڈیز ٹاپک یا کچھ بھی جنرل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ No, ma'am. فی الحال تو نو میم. اوکے انس. اوکے جی، اچھا یونس نے بھی جوائن کیا ہے. جی یونس جی میم. کیسے ہیں؟ شکر جی، آپ کی دعا ہے میم. آپ کیسے؟ شکر اللہ کا. کچھ سنا؟ میم بس میں ذرا لیٹ اٹھا تھا لیکن شکر ہے جوائن کیا تھا. اوکے گڈ، گڈ انف. کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھا کریں. یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کی میم کلاسز ہے یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے. امپورٹنٹ پارٹ آف نہیں، یہ آپ کی لائف کو بنائے گا. آج آپ تھوڑا سا سیکریفائس دیں گے نا، یہ جی سال ڈیڑھ بالکل سال میم. اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں گے نا تو آپ کی اپ کمنگ جو فیوچر لائف ہے نا، جو 15 20 سال یا 30 سال جتنے بھی ہوگی، آپ راج کریں گے، موج مستی کریں گے. لیکن انیشل کا بھی جو ٹائم ہے یہ تھوڑا سا آپ نے سیکریفائس کرنا ہے. جی صبح میم. عادت ڈالیں کہ جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں. آپ نے صبح کی نماز پڑھ لینا تو آپ فل ڈے جو ہے ایکٹیو رہیں گے. آپ کی روٹین بھی پراپر رہے گی. 12 بجے، 12:30 بجے آپ کا لنچ ٹائم ہوگا. آپ کو 12 ساڑھے 12 بجے بھوک لگے گی، آپ لنچ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی نماز ہوگی. ایک آدھا گھنٹہ آپ نے نیپ لی، سو گئے. پھر آپ کی شام کی چائے بھی ٹائم پہ ہوگی، رات کا کھانا اور نماز بھی آپ کی ٹائم پہ ہوگی. 9:30 10 بجے تک آپ کو پراپر نیند آئے گی. آپ کا ایک سائیکل سیٹ ہو جائے گا. جی میم. اوکے جی، کوئی جنرل شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں جی آپ کے ساتھ ایک جنرل جو ہے انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. 1800 میں ایک ریلوے امپلائی تھے، پینیز گیج ان کا نیم تھا. اور وہ تو اب بہت زیادہ لائک سائیکالوجی کی ڈفرینٹ بکس میں یا میموری سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ بکس میں ان کا جو ہے وہ ذکر ہے. وہ ریلوے انجینئر تھے آئی تھنک. تو وہ جو ہے ریلوے ٹریک کو جو ہے اس کا سروے کر رہے تھے کہ پٹری پہ کہاں پہ کوئی پرابلم ہے، وٹ ایور جو بھی ہے. تو پتہ نہیں کیسے ان کے جو ہے ایک آئرن راڈ جو ہے وہ ان کے اوپر سے گرا ہے اور ان کے برین میں لائک ورٹیکلی وہ ہو گیا ہے. لائک اس کے لیفٹ سائڈ میں، ہاں لیفٹ سائڈ سے انٹر ہوا ہے اور ورٹیکل میں ترچھی ڈیزائن میں وہ جو ہے اس کے جو ہے نیک کی طرف سے باہر آیا ہے. 1800 کی ہم بات کر رہے ہیں. اس ٹائم اتنی میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی. میڈیکل کرائٹیریا جو تھا وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا. لیکن پھر بھی جو ہے ان کا جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ چلی. وہ کافی ٹائم جو ہے
हॉस्पिटल में रहे, लेकिन जो है उनकी और मेमोरी जो थी, एक उनकी जो है लेफ्ट के राइट, हाँ लेफ्ट आई नहीं राइट आई जो है वो इफ़ेक्ट हुई थी। लेफ्ट से वो इंटर हुआ था और राइट के उससे वो उसकी एंट्री हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वो पिक्चर्स कैसे आपके साथ शेयर करूं। लेकिन उसमें जो ब्रेन का जो स्पेसिफिक एरिया था उसमें उनके डिसीजन मेकिंग, उसका सोशल कॉग्निशन लाइक लोगों को याद रखना, सोशल इवेंट्स को याद रखना, ये इनका इफेक्ट हो गया था। लेकिन बाकी जो उसकी मेमोरी थी वो सही काम कर रही थी। मतलब अगर हम कहें ना कि मुआवजा, तो ये एक मुआवजा था जो कि उनके साथ हुआ था। तो मेमोरी के जो डिफरेंट पोर्शन होते हैं, वही डिफरेंट क्राइटेरियाज को जो है वो कंट्रोल करते हैं। मैम बस सर मतलब उनकी मतलब एक आई ने काम करना छोड़ा था, बाकी सब कुछ सही था। बाकी उसका सब कुछ डिसीजन मेकिंग उनका इफेक्ट हुआ था, उनका सोशल कॉग्निशन, सोसाइटी से रिलेटेड जो उनकी स्टोरीज थी या जो उनका फिनोमिना था वो इफेक्ट हुआ था। और बाकी जो थे वो बहुत एक्टिव थे, सही उनका जो है वो काम करता और सरवाइव भी कर पाए थे। काफ़ी टाइम वो कॉमा में रहे थे, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो है वो सरवाइव कर पाए। और उनका जो इंसिडेंट हुआ था, उनका जो था, तो उसके बेसिस पे मेमोरी में बहुत ज़्यादा लाइक रिसर्च वर्क हुआ। मेमोरी को समझने में लोगों ने, जितने भी उस टाइम के रिसर्चर्स थे, उन्होंने काफ़ी कोलैबोरेशन किया। मैम ये मेमोरी मतलब ये जो स्टोर होते हैं ये दिमाग में, ये कैसे एग्जिस्ट होते हैं मैम? लाइक हमारी मेमोरी हमारे दिमाग में सेव है, मतलब जो आपने कहा कि मेमोरी आपके ब्रेन में कैसे स्टोर होती है, लाइक जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में कैसे स्टोर होती है। मैम आपने कहा कि मतलब किसको लग गई सर पे और वो मतलब उसकी सूरत खराब हो गई, तो ये कैसे एग्जिस्ट होता है? जैसे आपका अम, जो ब्रेन पार्ट है जिसको हम एमेगडेला कहते हैं, दिस इज नियर टू योर टेम्पोरल लोब। तो एमेगडेला जो आपका है, ये आपका मोरालिटी को कंट्रोल करता है, पार्ट ऑफ ब्रेन है ये आपका, मोरालिटी को कंट्रोल करता है। ये एमेगडेला जो है वो आपके जो है एग्रेशन को कंट्रोल करता है। ये आपकी राइट एंड रॉन्ग में डिफ्रेंसिएशन करता है, ये पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो एक फिक्स क्राइटेरिया है ना। अब जिस्म है, बॉडी है, बॉडी की डेवलपमेंट बॉडी की डेवलपमेंट या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो गॉड गिफ्टेड है, वो अल्लाह ने हमें दिया है। अब जब हम ड्रेसिंग करते हैं, जिस तरह हम सूटेड बूटेड होते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसे हम चीज़ों को पिक करते हैं। इसी तरह हमारा जो एमेगडेला है वो एक्टिव है फॉर राइट एंड रॉन्ग, फॉर मोरालिटी, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम इसको कैसे परसीव करते हैं, हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर हम तब करते हैं जब हमारा फोकस ऑफ अटेंशन हो, जब हमारा इंटरेस्ट हो, जो चीज़ हमने देखी वो समझ, उसको उसकी हमें समझ आई, जो फिनोमिना हमने सुना वो हमने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने इसको जो है वो कंट्रोल किया। यही एमिगडाला जो आपका है, ये आपकी टू सम एक्सटेंट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज, आपके फियर को भी तो देखता है ना। मैम ओके जी, एनी क्वेश्चन? नो तो मैम। कुछ भी शेयर No, करें, वी ma'am. हैव 15 मिनट्स ऑलमोस्ट लेफ्ट। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर, यस लॉन्ग मैम। टर्म मेमोरी क्लियर।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्किंग मेमोरी कौन सी हमारी मेमोरी है? मैम जिसमें हमारी वर्क लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी क्या है? हम कह सकते हैं मैम कि लॉन्ग टर्म मेमोरी केस हमारी वर्किंग मेमोरी में हो सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म हमारी जो मेमोरी है, ये मल्टी स्टोर मॉडल थ्योरी जो थी वो एटकिंसन की थी आई थिंक, उनके साथ भी ये है, रिलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी लाइफ लॉन्ग होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी कितने टाइम की होती है? तो 18-20 मतलब सेकंड तक होती है, 14 तक। ओके, सेंसरी मेमोरी हमारी क्या है? ये मतलब विजन को या थ्रू विजन थ्रू हियरिंग है ना? ओके, ये हमारा जो सिक्स सेंस है वो किस बेस पे काम करता है? मैम हमारे 5 सेंसेस पे मैम हमारे 5 सेंसेस से बनती है हमारी इंट्यूशन बनती है जिसको हम 6 सेंस कहते हैं। ओके, तो सिक्स सेंस में क्या होता है? मतलब थ्रू स्टिमुलस मतलब या सेंसेशन या व्हाटएवर, इसके जरिए हम मतलब स्टोर करते हैं मेमोरी को। या इसमें मैम हम कॉन्शियस रीजनिंग नहीं करते, लेकिन हमें एबिलिटी होती है कि वो नॉलेज एक्वायर कर लें। हमने डिस्कस नहीं किया, हमने वो सिनेरियो नहीं देखा, लेकिन बस मेरा दिल कहता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, कुछ होने वाला है, हम कुछ अपने हुआ पास है। मैम अंदाजा लगाते हैं। हुँ? Yes, ma'am. जैसे हमारे कुछ ख्वाब होते हैं ना, फ्रॉइड ने कहा था ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टुवर्ड्स योर कॉन्शियसनेस। एक हो गया मैनिफेस्ट कंटेंट, इनका हो गया, ये भी तो मेमोरी से रिलेटेड है ना। एक हमारा हो गया लेटेंट कंटेंट, एक में हमें जो है वो कंटेंट ऑफ जो ड्रीम है वो याद रहता है, इसमें एक में हमें कंटेंट ऑफ ड्रीम याद नहीं रहता कि हमने क्या देखा था। एक में हमें याद होते है, जब सुबह उठते हैं तो हमें वो ख्वाब याद होता है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे ड्रीम्स है ये भी तो पार्ट ऑफ मेमोरी है ना। अगर इस्लामिक कंसेप्ट से देखें, इस्लामिक जो हमारा कंसेप्ट है वो कहता है कि जो सुबह सादे के वक्त जो सुबह हम ख्वाब देखते हैं वो सच्चे ख्वाब होते हैं। फ्रॉइड ने भी यही चीज़ कही है कि आ, रात को 2 बजे के बाद जो हम ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं, वो हमारा अवेयर स्टेट ख्वाब होता है। उन ख्वाबों को फ्रॉइड ने टू सम एक्सटेंट रिलेट किया है कि ये हमारा वो इंट्यूशन है कि कुछ होने वाला है, प्रोफेसी हो गई ना। जैसे मैंने वो Yes, चार सदा ma'am. का केस अभी आपके साथ डिस्कस किया कि उस केस में उस बच्चे को जो कि खैर वो तो फिर काफ़ी एज में था, 35 अबाउ था जब हॉस्पिटल में था। जब वो छोटा था, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसको सब कुछ याद था कि उसकी दादी उसकी माँ को किस नाम से पुकारती थी। जब वो पैदा हो गया तो उसकी दादी नहीं थी, वो फोत हो चुकी थी, लेकिन उनको वो सब कुछ याद था। तो Yes, ma'am. ये जो कुछ शार्प मेमोरी होती है ना, ये गॉड गिफ्टेड होती है। एक हम में होता है ना हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क में हमारा क्या है, हार्ड वर्क में बार बार हमारी रिपीटिशन हो रही होती है, हमारा रिहर्सल हो रहा होता है, वो चीज़ हमें याद पे रहती है। एक होते है ना कि हार्ड वर्क के साथ हमारा, या हार्ड वर्क के अलावा जो हमारा होता है जीनियस, जैसे फ्रॉइड ने कहा कि आवर माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, एक बर्फ का तोदा है, एक बर्फ का पहाड़ है। ऊपर से जो दिख रहा है हम बस वही देख रहे हैं, इंटरनली ये कितना इन डेप्थ है ये किसी को नहीं पता, अभी तक किसी ने इसको यूज ही नहीं किया। या जो हम मोबाइल फ़ोन या जो हम नेट वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो ये नेट हमारा इंटरनेट सर्फिंग या कंप्यूटर यूज़ करना, ये हमारी 1% भी नहीं है। मतलब है हमें ये 1% भी नहीं आता। ये जो साइबर क्राइम सुना होगा ना आपने नाम, ये जो साइबर यस क्राइम्स मैम। होते हैं, Ma'am. ये जो
ڈفرینٹ ٹیررزم کی جو ہوتے ہیں، تو یہ تو ان ڈیپ جو ہے وہ یہی چیزیں یوز کرتے ہیں. اب ان کے لیے مائنڈ کی ضرورت ہے، ان کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، ان کے لیے ریپیٹیشن کی ضرورت ہے، ریہرسل کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں نہیں آتا. تو ہم نے اپنے مائنڈ کو اس لیول تک لے کے جانے کی کوشش ہی نہیں کی. اب یہ ہم ایم ایس آفس یوز کر رہے ہیں نا، پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں، یا ہم اپنے ریسرچ کے لیے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ایس پی ایس ایس وٹ ایور جتنے بھی ہیں، تو ہمیں فل کمانڈ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اب کتنی اس میں چیزیں ہیں. اب کیز ہے، ایک کی کو پریس کرنے سے یا ڈبل کیز کو پریس کرنے کے سے کیا فنکشن ہوتا ہے، ملٹیپل کیز کو پریس کرنے سے کیا فنکشن ہوتا ہے، ہمیں نہیں آتا. اسی طرح ہماری برین کی جو کیپیسٹی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے زیادہ نہیں وہ دیکھ سکتا، مجھے اس سے زیادہ کی سمجھ نہیں آتی. ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے، وہ اتنا ویجیلنٹ ہے کہ لائک کوئی چیز اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی اگر ہم اس کو پراپر وے سے یوٹیلائز کریں. فائد نے کہا نا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے لائک این آئس برگ ہے. ان ڈیپ کتنا ہے نہیں پتا. یا شکنتلا دیوی انڈین تھی، وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نیم بھی ہے. تو وہ میتھمیٹکس کی ایکسپرٹ تھی، میتھمیٹکس کی وہ ایکسپرٹ تھی. اب اس پہ میرے خیال سے ایک مووی بھی بنی ہے شکنتلا دیوی. سرچ کریں اس کو، جو مین آپ کو کلپس دکھائی دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو انہوں نے کمپیوٹر کو ہی رانگ وہ کر دیا. ان سے میتھمیٹیکل کویشچنس پوچھے اور ود ان منٹ انہوں نے آنسرز دے دیے کہ فلانے کا جو ہے مطلب ایک 10-15 ورڈز کا ڈیجٹ دیا، ملٹیپلائی ود 10-15 ورڈز ادر ڈیجٹ. تو کتنی ملٹیپلیکیشن ہو گئی، ساتھ میں کتنی ڈویژن ہو گئی. تو انہوں نے اسی ٹائم اس کو بغیر پین پینسل پیج یوز کیے، نہ بورڈ کی طرف دیکھا، انہوں نے آنسر بتا دیا. اور انہوں نے جو ان کا جو ہے ہسٹوریکل ڈائلاگ یہ تھا کہ جو ان سے ریکارڈنگ ان کی ہو رہی تھی، آپ لوگ سن رہے ہیں جی Yes, میم. ma'am. ان کی جو ریکارڈنگ یس ہو رہی میم. تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں جی اس کا آنسر لیفٹ سے دوں، لیفٹ سائڈ سے دوں یا رائٹ سائڈ سے دوں. مطلب ہے کہ میں سیکوینس وائز لیفٹ سے آنسر دوں یا میں رائٹ سے آنسر دوں. اتنی وہ میتھمیٹکس کی ایکسپرٹ تھی وداؤٹ یوزنگ پین پیج اور پینسل. اگر پیج پین پینسل یوز کیا ہوتا نا تو پھر بھی کوئی بات تھی کہ وہ بیکورڈ سے بھی آنسر دے سکتی ہے، وہ فرام فرنٹ بھی آنسر دے سکتی ہے نا، فرام اسٹارٹ. لیکن انہوں نے پیج پینسل یوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں اینڈ سے آنسر دینا اسٹارٹ کروں یا اسٹارٹ سے میں آنسر دینا اسٹارٹ کروں. تو وہ جو ریکارڈنگ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ جہاں سے آپ کی مرضی ہو. تو انہوں نے بیکورڈ سے بھی دیا اور اسٹارٹ سے بھی انہوں نے دیا. جب انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر میں تو اس کا آنسر یہ آ رہا ہے اور آپ نے ایک ڈیجٹ غلط لکھا، تو انہوں نے کہا نہیں، میرا آنسر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دین انہوں نے چیک کیا تو کمپیوٹر میں فالٹ تھا. ایک دن کے بعد جب انہوں نے سارا سب کچھ سسٹم سیٹ کیا دیکھا تو دین انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہاں جی کمپیوٹر میں فالٹ تھا. تو یہ ہمارا وہ برین ہے، یہ ہماری وہ میموری ہے جس کے بیسس پہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اچھی چیز کو یوز کرنا چاہیں تو پراسپیرٹی آ سکتی ہے، اگر ہم ان اے نیگیٹو یوز کرنا چاہیں تو ڈسٹرکشن کاز ہو سکتی ہے. اب ایٹم بام، ایٹم انوینشن ہے نا، مائنڈ ہے Yes, ma'am. کہ ہم اس کے لیے جی ہائی پاور کا جو ہے مائکروسکوپ یوز کریں گے تب وہ ہمیں دکھائی دے گا ایٹم. ایک ایٹم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نیڈل کے ٹپ پہ، ایک سوئی کے ٹپ پہ جو ہے وہ میرے خیال سے 1 ملین ہے کہ 10,000 ہے، اتنے ایٹمز ایک جو ہے نیڈل کے ٹپ پہ آ سکتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کا مائنڈ تھا نا، کسی کا برین تھا جنہوں نے ڈسکوری کی. اب ڈسکوری کیا نیگیٹو پہ ہم لے کے گئے، ایٹم بام بن گئے. Yes, ma'am. اب یہ جو آپ کی میموری ہے، یہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے، یہ آپ کی جو کوگنیٹو کیپیسٹیز ہیں، یہی آپ کو ان